بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، یہ ایک شیعہ جس کی گردن اتاری گئی، وہ جو باقی تھے 46، ان کو دیکھو کہ وہ لوگ کون تھے۔ ان کے اندر داعش کے لوگ بھی تھے، ان کے اندر ان کے اپنے اہل و سنہ بھی تھے، ان کے اپنے ملک کے باقی لوگ بھی تھے۔ اس کے لیے اسی طریقے سے اگر تم نے ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، یہ چڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ پھر یہاں پر آ کر وہ تباہی مچائیں گے۔ مسلمانوں، تمہارے گھروں میں، تمہاری بستیوں میں جا کر ایسے ظلم ڈھائیں گے کہ پھر تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے۔ تم نے اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب سے نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ہماری عبادت، ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جب نماز مکمل کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام ہے۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور ان کا مذہب یہ ہے کہ جب نماز، فرض نماز مکمل کرو تو علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجو معاذ اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کے اوپر لعنت بھیجو۔ یہ ان کا مذہب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان علم کی کمی کی وجہ سے ان فتنوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم جیسے طالب علموں اور جو ہم سے بڑے مشائخ، ان کی، علماء کرام کی، سب کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، تاکہ لوگ ان فتنوں سے محفوظ رہیں۔ اگر لوگ ان فتنوں سے محفوظ نہ رہ سکے تو میرے بھائیوں، بعض فتنے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مسلمان دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بڑی تیزی سے آئیں گے، تو اس زمانے میں ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا، صبح کے وقت وہ مومن ہے،
وَيُمْسِي کافرا، اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام کو مومن ہوگا. وَيُصْبِحُ کافرا، اور صبح کے وقت جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو اس حقیر دنیا کی خاطر بیچ ڈالے گا، سودا کر ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے. تو لہٰذا یہ ڈیوٹی بنتی ہے ہماری کہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کریں، ایسے حالات میں کہ ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو ہم ان فتنوں سے آگاہ کر کے اس تباہی اور بربادی سے بچا سکیں. اور خاص کر جب کوئی فتنہ زور پکڑنے لگے تو اس فتنے کے پہلی بات تو زور پکڑنے سے پہلے ہی ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم یہ کام نہ کر پائیں اور فتنہ زور پکڑنے لگے تو پھر یہ ڈیوٹی بنتی ہے اہل علم کی اور ہم جیسے طالب علموں کی اور کبار علماء کی کہ اس موقع کے اوپر اس فتنے کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کو بتائیں، اس فتنے کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں شیخ صاحب نے اس کا تعارف کروایا ہے. اس موضوع کا انتخاب بھی میں نے اسی وجہ سے آج کیا ہے کہ اہل تشیع کا فتنہ اس وقت بڑا زوروں پر ہے. اہل تشیع اس وقت پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ ایشیا ہے، چاہے وہ افریقہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، کسی بھی جگہ پر انہوں نے اہل السنہ والجماعہ، اہل حق، ان کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے باطل مذہب اور باطل عقائد کا تحفظ کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، وہ تمام ذرائع اختیار کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل سنہ، اہل حق، یہ لوگ اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں معاذ اللہ، اور اپنے آپ کو امن کا داعی اور اپنے آپ کو دین حق کا سپاہی اور اپنے آپ کو حقیقی دین کا حامل بتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ کوششیں ان لوگوں کی ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتے اور ہر دن جاری رہی ہے، لیکن اس وقت یہ بڑی زوروں پر ہے. اور اس کا ایک سبب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر سعودی عرب کے اندر یہ پچھلے دنوں میں اس حکومت نے جو سزائیں دی دہشت گردوں کو، ان لوگوں کو کہ جو امن اس ملک کا خراب کرنا چاہتے تھے، جو لوگ اس ملک میں فساد پھیلانا چاہتے تھے، جو لوگ اس ملک کے اندر سکون اور امن کے ساتھ رہنے والے ان لوگوں میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے، سعودی حکومت نے بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا، انہیں سزائیں دی. اور مقصد کوئی فرقہ واریت پھیلانا نہیں، مقصد تشدد
تشدد کو ہوا دینا نہیں، مقصد کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ملک یہ امن کا گہوارہ ہے، اس ملک میں رہنے والے لوگ ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزتیں محفوظ ہیں، لہذا اس کو مزید تحفظ دینے کے لیے ایسے فسادیوں کی گردنوں کو اتارا گیا۔ اس ملک کو تحفظ دینے کے لیے، اس ملک کی عوام کو تحفظ دینے کے لیے حقیقی دین، دین حق، حقیقی دعوت، اس کو تحفظ دینے کے لیے اس ملک کی حکومت نے یہ قدم اٹھایا۔ اب اس میں بلا تفریق کہ کوئی اہل تشیع ہے یا کوئی اہل سنہ ہے، اس بات کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، کوئی تمیز نہیں۔ جس پر جرم ثابت ہوا وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق تھا، اس کو سزا دی گئی۔ یہ پچھلے دنوں جو گردنیں اتاری گئیں 46-47 بندوں کی، ان میں شور تو مچا ہوا ہے پوری دنیا میں صرف ایک بندے کے لیے، ایک آدمی کے لیے۔ اس وقت کیا آپ کا پاکستان، کیا آپ کا ہندوستان، انڈیا، کیا بنگلہ دیش اور کیا باقی ممالک، ہر جگہ پر اگر شور ہے تو اس ایک بندے کے لیے، وہ جو شیعوں کا ایک جاہل جس کی گردن اتاری گئی، تو کہتے ہیں شیعوں کا عالم نہیں، شیعوں کا جاہل، اس کی گردن اتاری گئی، تو اس کے اوپر جناب پوری دنیا کے اندر شور اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ سعودی حکومت، آل سعود یہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ دنیا میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، یہ بہت ظلم کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا وہ بھی ان کی آواز، ان کے ساتھ آواز ملا کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہی شور ڈال رہے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے بندو، یہ ایک شیعہ جس کی گردن اتاری گئی، وہ جو باقی تھے 46، ان کو دیکھو کہ وہ لوگ کون تھے۔ ان کے اندر داعش کے لوگ بھی تھے، ان کے اندر ان کے اپنے اہل و سنہ بھی تھے، ان کے اپنے ملک کے باقی لوگ بھی تھے۔ اس کے لیے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ یورپ بولا، نہ ایشیا بولا، نہ افریقہ بولا، دنیا میں کسی میڈیا نے ان کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا، اگر کہا تو اس ایک بندے کے متعلق، اور اس بندے کی حقیقت بھی اگر آپ جانتے ہو تو وہ ظالم آدمی اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتا تھا، یہاں کی عوام کو بھڑکاتا تھا، یہاں کی عوام کو ورغلاتا تھا، اور باہر سے بیرونی امداد لے کر یہاں کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا، اور ایسی زبان استعمال کرتا کہ اس کی زبان کے جو الفاظ ہیں، خاص کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جو اس نے باتیں کی یا جو وہ کرتا تھا، جائیے میڈیا کھول کر دیکھیں، اس کا نام لکھیں، آپ کے سامنے وہ سارے کلپ آ جائیں گے کہ جہاں پر وہ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ جہنمی قرار دے رہا ہے۔ اس بندے کو اس مقدس سرزمین، اس پاک ہستی، اس پاک سرزمین، اس کے اوپر رہنے کا ایسے ظالم آدمیوں کو کوئی حق ہے کہ جو مقدس ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اپنی گندی زبان کو ان کے خلاف استعمال کریں؟ تو یہ کام وہ ظالم کر رہا تھا، اور اس ملک کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، اس ملک کے اندر امن اور سکون کو برباد کرنے کے لیے وہ کوششوں میں لگا ہوا وہ ظالم، اس کی گردن اتاری اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کی گردن اتاری اس ملک کو امن دینے کے لیے، اس کی گردن اتاری لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے، اس کی گردن اتاری کہ وہ جو یہاں پر شر پھیلانا چاہ رہا تھا، اس شر کو ختم کرنے کے لیے تو پوری دنیا چیخ اٹھی۔ حالانکہ یہ قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی کو، کوئی ملک اپنے شہری کو
जुर्म साबित हो जाए, हुकूमत अगर उसे कोई सजा देती है तो बैन अल-अक़वामी तौर पर कानून है कि कोई और मुल्क उस मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ देख लीजिए मामला, पूरी दुनिया के अंदर इस तबके से ताल्लुक रखने वाले, इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जो आहो बकाओ चीखो पुकार की और बकवास की और गंदी जुबान को इस्तेमाल किया और मीडिया ने उनका साथ दिया, जाए जरा जाकर देखिए इस वक्त मीडिया के ऊपर कितना शोर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब इस बात पर चीख रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, ऐसे हालात के अंदर जितने भी अहले हक हैं, उलमाए किराम हैं और उनसे इल्म हासिल करने वाले जो तालिब इल्म हैं, उन सब पर यह बात फर्ज है कि वो पूरी दुनिया में इन जालिमों को बेनकाब करें, इन जालिमों की हकीकत को लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करें कि ये लोग जो एक अरसा दराज से इस्लाम के दुश्मन, दीन इस्लाम के दुश्मन, ये अल्लाह के दुश्मन, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, ये तमाम सहाबा किराम के दुश्मन, ये उम्महातुल मोमिनीन के दुश्मन, ये कुरान के दुश्मन, ये हदीस रसूल के दुश्मन, ये मस्जिदों के दुश्मन, ये अहले सुन्नह के दुश्मन, ये हरम के दुश्मन, ये बैतुल्लाह के दुश्मन, ये मक्का के दुश्मन, ये मदीना के दुश्मन, दुनिया में किसी जगह पर भी रहने वाले अहले सुन्नह, इन सब के ये दुश्मन, इनको बेनकाब करना ये ड्यूटी बनती है। मेरे भी, शेख अब्दुल माजिद साहब की भी, और भी जितने भी हमारे अहले हक उलमाए किराम हैं, उन सब की ड्यूटी और उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन जालिमों को बेनकाब किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जालिम हैं कौन, इनके औकात इनको बताई जाए। और हमारे बहुत से भाई, बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे अजीज वो कह देते हैं ना जी ना, कोई बात ना करो, इससे फिरका वारियत फैलती है, इससे जो है फितना फैलता है, इससे जो है तशद्दुद फैलता है, इससे जो है फसाद फैलता है। अल्लाह के बंदो, अगर तुम इसी तरह चुप रहे, अगर तुम इसी तरह सोच कर तुम अपनी जुबानों को बंद रखोगे, इसी तरीके से अगर तुमने इनकी हकीकतों को लोगों के सामने बयान न किया, ये बढ़ते चले जाएंगे, ये चढ़ते चले जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, कि ये लोग फिर यहां पर आकर वो तबाही मचाएंगे। मुसलमानों, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बस्तियों में जाकर ऐसे जुल्म ढाएंगे कि फिर तुम उसको बर्दाश्त ना कर सकोगे और फिर उस दिन चीख चीख कर कहोगे, हाय काश कि हम वक्त पर इन लोगों को रोक लेते, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक लेते और इनकी जुबानों को, इनके हाथों को हम रोक लेते। उस वक्त चीखने और चिल्लाने से पहले बहुत बेहतर है कि आज इसके मुतालिक हम समझें, आज हम एक दूसरे को एजुकेट करें, आज इनके मुतालिक जानें और फिर आगे इस पैगाम को पहुंचाकर एक ऐसा लाहे-अमल तैयार किया जाए, एक ऐसा इत्तफाक और इत्तेहाद कायम किया जाए कि जिसके जरिए इनके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए, इनकी चलती हुई जुबानों को बंद कर दिया जाए और इनके नापाक अज़ाइम को हाथ में मिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आप भाइयों के सामने पहले इनके कुछ अकायद और फिर इनकी कुछ करतूतें जो तारीख में भी मौजूद हैं और इनकी किताबों के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उसी में से कुछ चीज़ें आप भाइयों के सामने मैं रखूंगा और फिर उसके बाद जरा फैसला कीजिएगा, क्या इनको इसी तरह खुले छोड़ देना है, क्या इसी तरीके से इनको आज़ादी दिए रखना है, क्या इसी तरीके से इनको ये कंट्रोल दिए रखना है, क्या इसी तरीके से ये दुनिया के मीडिया के ऊपर इनके कब्जे को बर्दाश्त करते रहना है। आओ जरा चंद चीजें इनके मुतालिक, इनकी हकीकत और इनके मकरूह चेहरे को मैं आप भाइयों के सामने बेनकाब करने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, आपके रुखसत होने के बाद
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ خلفائے راشدین، یہ 3 خلفاء، ان کے ادوار کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم لہرانے لگا. پوری دنیا کے اندر فتوحات اسلامیہ کے لیے دروازے کھل گئے. ہر طرف اسلام کا بول بالا، ہر طرف اسلام، ہر طرف اسلام، اس کا غلبہ، ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند و بالا، ہر طرف اسلام کی دعوت پھیل رہی. لوگوں کے اندر سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو رہے، ہر طرف علم کی روشنی، اسلام کا نور یہ پھیل رہا تھا. ایسے میں 3 قسم کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے. ایک یہودی، دوسرے مجوسی اور تیسرے بت پرست. انہیں بڑا فکر پڑا. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اسی طریقے سے اتفاق، اتحاد اور اس مضبوطی کے ساتھ یہ دین اسلام یوں کام کرتا رہا تو اس پوری دنیا کے اندر کوئی کافر باقی نہیں بچے گا. ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی، مجوسیت ختم ہو جائے گی، بت پرستی ختم ہو جائے گی. لہذا ہر طرف یہ شور مچا ان ظالموں کافروں کے اندر کہ اگر بچنا ہے، اپنے مذاہب کو بچانا ہے، اپنے کفر کو، اپنے شرک کو اگر بچانا ہے تو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکو. اللہ اکبر. اس کے لیے دنیا جہان کا کفر سر جوڑ کے بیٹھا ہے کہ کیا کریں، کیسے روکیں، کیسے مقابلہ کریں. حالت تو یہ ہے کہ ہم 1 لاکھ بھی، 2 لاکھ بھی، 5 لاکھ بھی ان کے مقابلے پر لے آئیں. یہ چند ہزار آتے ہیں، چند ہزار آ کے ہمارے لاکھوں کی گردنیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں. یہ چند ہزار آتے ہیں، ہمارے ملکوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لاکھوں ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہمارے لاکھوں ان کے سامنے بھیڑ اور بکریاں بن جاتے ہیں، اور یہ شیروں کی طرح ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں. ہمارے ملکوں پر، ہماری حکومتوں پر، ہمارے خزانوں پر یہ قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں. آؤ کوشش کریں، آؤ پلاننگ کریں کہ کس طریقے سے ان کو روکا جائے. اس کے لیے یہودیوں نے پلاننگ کی، اس کے لیے عیسائیوں نے پلاننگ کی، اس کے لیے مجوسیوں نے پلاننگ کی، اس کے لیے سارا کفر پلاننگ کر رہا ہے. بالآخر ایک مہرہ ان کے ہاتھ آیا، عبداللہ بن سبا، جس کا تذکرہ شیعوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی کیا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی، اس یہودی نے بظاہر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے 9 مسلموں کے ساتھ رابطے شروع کیے. ان کے ساتھ رابطے کر کے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر اکسانے لگا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے لگا. حضرت عثمان اس وقت آپ کی خلافت ہے، لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانے لگا ان کے متعلق، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اصل خلیفہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، اور جو ہے ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت کی تھی، اور یہ جو عثمان ہیں، یہ جو عمر ہیں، یہ جو ابو بکر تھے، ان لوگوں نے تو ظالمانہ طور پر خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا. اس عقیدے کو، ان باتوں کو اس یہودی النسل عبداللہ بن سبا نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا، یہ ظالم وہ شخص ہے جس نے اس بات کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، لوگوں کی زبانوں پر لایا، لوگوں کی محفلوں مجلسوں میں لوگوں کو یہ تبلیغ کی، لوگوں کو اس چیز کی دعوت دی. یہ عبداللہ بن سبا، جاؤ ان کی اپنی کتابیں، ان کتابوں میں پڑھو، وہ خود مانتے ہیں یہ یہودی النسل تھا، یہ مسلمان ہوا، اور اسی نے سب سے پہلے حضرت علی کی ولایت کا نعرہ لگایا، اور باقی جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے خلاف زبان کھولنے والا یہ شخص عبداللہ بن سبا تھا. یہ باتیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر کل کو کوئی شیعہ کہے ایسی بات نہیں ہے تو آئیں، الحمدللہ ہم آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. جاؤ کسی شیعہ سے اگر تمہاری کہیں بات ہو جائے تو لے آنا، اس کو لے آنا شیخ صاحب کے پاس، واللہ ہے. اور اگر یہ موجود نہ ہو، ہم جیسے طالب علموں کے پاس لے آنا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. لاؤ ان کو. یہ ان کا ڈیڈی ہے، یہ ہے ان کا جد امجد، کہ جس نے اس فتنے کو اس زمین کے اوپر، اس ظالم آدمی نے، اس نے اس
فتنے کو ہوا دی، اس نے اس فتنے کو کھڑا کیا، اس نے اس بات کی ابتدا کی۔ اللہ اکبر۔ اب مسلم لوگ اس کے کہنے میں آتے گئے، اس کی باتوں کو مانتے گئے، اور جناب اس ظالم نے یہ نظریہ لوگوں کو دیا۔ مسلم لوگ اس کا شکار ہوئے، جن کے پاس ابھی علم نہیں تھا، ان لوگوں نے اس کی بات پر لبیک کہا۔ بلاخر فتنہ بڑھتا گیا۔ آپ نے وہ ساری باتیں سنی ہیں، پہلے بھی جانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی، یہاں تک کہ شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ آپ کی حکومت کے دوران ہر طرف جو ہے فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، صحابہ اکرام دستوں گریبان آپس میں، تابعین وہ بھی آپس میں دستوں گریبان ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ان سارے جھگڑوں اور لڑائیوں کو پیچھے بیٹھ کے ہوا دینے والے لوگ جو تھے یہی عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی جو ہیں، ان لوگوں کے اندر جناب جو ہے ادھر کی باتیں سن کے ادھر، ادھر کی باتیں سن کر ادھر، اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر فساد، لڑائی، جھگڑا۔ وہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے، وہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے ساتھ ساری دشمنیاں بھلانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، آج وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی سازشوں اور ان لوگوں کے فتنوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں دستوں گریبان ہوئے۔ یہ انسانوں کی حقیقت، انسانوں کے جد امجد کی حقیقت کہ اس سے پہلے مسلمان آپس میں پیار، محبت، تعلق، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، لیکن یہ ظالم جب گھسے، ان صفوں میں آئے، فتنے کھڑے کیے، انہوں نے بھڑکایا، انہوں نے لڑایا اور فساد برپا کیا، یہاں تک کہ اس وقت کی نکلی ہوئی تلوار آج تک نیام میں واپس نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ فتنہ چلتا رہا، اس عبداللہ بن سبا کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن ایک تعلیم وہ چھوڑ گیا ان ظالموں اور جاہلوں کے اندر، اور فتنے کھڑے کرنے شروع کر دیے کہ قرآن حکیم یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ لے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے ان سے دور کر کے من گھڑت روایات، من گھڑت باتیں، من گھڑت قسم کی چیزیں اس کو ایجاد کر کے جناب کتابیں بنا کے لوگوں کو دی گئیں۔ اصل دین یہ ہے، اس کو لو، اس کے مطابق چلو، اس کو اختیار کرو۔ لہذا یہ عقائد آنے والی آگے نسلیں ان کے اندر یہ بگڑتے گئے، اور انہی عقائد کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ لوگ اپنا کام بڑھاتے گئے، لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے گئے، یہاں تک کہ ہمیں جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اس دین کے خلیے کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ آج وہ دین نہیں لوگوں کے پاس کہ جو دین رب کائنات نے آسمانوں سے نازل کیا۔ رب نے قرآن میں فرمایا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ رب کائنات نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ تم نے اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب سے نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ لیکن اس فرقے نے، اس جماعت نے اس سے آپ کو دور کر دیا، ان لوگوں کو دور کر دیا، کہا کہ نہیں اس کو چھوڑو۔ علی ایک صحیفہ چھوڑ کے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ ایک صحیفہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو لے لو۔ حضرت علی، حسن، حسین، زین العابدین، اس کے علاوہ باقی امام، کہا یہ 12 امام، ان 12 اماموں نے ان سے روایتیں لو، ان سے حدیثیں لو، ان سے تعلیم لو، جو یہ پیغام دے اس کو لے لو، اور قرآن و حدیث سے دور کر دیا۔ اور وہ 12 اماموں کا بھی نام لیا، 12 اماموں کا نام لے کر ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی۔ ہمارا یقین ہے ان 12 اماموں پر جو 11 ان کے نزدیک
گزر گئے، 12واں غائب ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جب انشاءاللہ پیدا ہوگا، دنیا میں اگر ہو بھی گیا ہے تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، سمجھ گئے؟ اور جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا وقت اللہ کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ علم نہیں، ان کے نزدیک پیدا ہو چکا اس وقت سے، لیکن وہ غائب ہو گیا ڈرتے ہوئے، جو اصل قرآن تھا علی کے پاس، اس قرآن کو لے کر وہ غائب ہو گیا، اور قیامت کے قریب غار سے نکل کر آئے گا اور حق کو غالب کرے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ اب ان کے پاس واللہ اس قرآن حکیم کے مطابق اور اس قرآن کی تفسیر جو صحابہ کرام نے کی ہے، اور جو علم صحابہ کرام نے چھوڑا ہے، جو علم تابعین نے چھوڑا ہے، جو علم تبع تابعین نے چھوڑا ہے، اس علم کو بالکل انہوں نے اپنی زندگیوں سے نکال کر اور ایجاد یہ کر لیا۔ حضرت علی کا صحیفہ، حضرت فاطمہ کے جناب ان کے پاس کوئی کتاب، پھر 12 امام، ان کی تعلیمات، ہمارے لیے کہتے ہیں جی یہی دین ہے، اسی کے مطابق جینا اور اسی کے مطابق مرنا ہے۔ اب عقیدہ دیکھ لیجئے، ان کے عقائد کا ذرا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کر دوں۔ اسلام اگر کسی کو قبول کروانا ہو تو کیا پڑھاتے ہو کسی کو؟ اور آگے علی کی ولایت اس کا اقرار نہ کرے تو ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے نزدیک کیا ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جاؤ اگر مجھے کہو تو میں آپ کو اگلے پروگرام میں، صرف پروگرام میں اس چیز پر رکھ لوں گا میں کہ آپ کو ان کے مولویوں کے کلپ سناؤں گا میں، کہ آپ ان کی کلپ سنیں، یہاں پر آپ کو لگا کر یوٹیوب کے اوپر سے ڈاؤن لوڈ کر کے میں آپ کو وہ کلپ سناؤں گا، کہ ان کے نزدیک آپ مسلمان نہیں، ان کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز شرط ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آگے چلیے جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ان کے عقائد کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کے جو دشمن نہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دشمن، اور ان کے نزدیک ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی معاذ اللہ، ان کے نزدیک وہ دشمن تھے حضرت علی کے، اور حقیقت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ انہیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ انہیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ جب ابو بکر صدیق کی حکومت تھی تو حضرت علی حکومت میں شامل تھے، جب عمر فاروق کی حکومت تھی تو حضرت علی اس وقت بھی حکومت میں شامل تھے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی حضرت علی جو ہے وہ حکومت میں شامل تھے، اور ان کا آپس کا تعلق اور ان کا آپس کا پیار اور محبت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ ذرا ان کی اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بعد والی اولاد حسن و حسین کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ فوت ہوئی تو حسن و حسین ان کے بعد باقی جو اولاد دوسری بیویوں میں سے ہوئی تو ان کے نام حضرت علی نے ابو بکر، عمر، عثمان ان کے نام رکھے۔ اگر ان کی دشمنی ہوتی تو وہ نام رکھتے، ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھتے، وہ حسن و حسین کی اولادیں ہوئی رضی اللہ عنہما، ان کی اولادوں کے نام بھی ابو بکر کے نام پر، عمر کے نام پر، عثمان کے نام پر، اور یہ ظالم کہتے ہیں یہ دشمن تھے، یہ دشمن نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ دشمن تھے معاذ اللہ۔ اب دشمن کا نام دے کر ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک ان پر تبرہ نہ کیا جائے، جب تک ان کو گالیاں نہ دی جائیں، وہ کہتے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان اہل تشیع کے ایمان کا حصہ ہے کہ تم لوگ جب علی کی ولایت کو تسلیم کرو تو اس کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں ابو بکر کو گالی دو، عمر کو گالی دو، عثمان کو گالی دو، عائشہ کو گالی دو،
حفصہ کو گالی دو رضی اللہ عنہم، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ مقدس ہستیاں، لیکن یہ ظالم کہتے ہیں ان پر لعنت کرو، ان کو گالیاں دو۔ کتنا گھٹیا مذہب ہے کہ جو جس مذہب کے اندر گالی دینا ان کے مذہب ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمیں جو دین دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا پیارا مذہب، بڑا پیارا دین۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تسبوا الانبات، جو مر گئے ہیں ان کو گالی مت دو۔ ابو لہب کی بیٹی وہ مسلمان ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں ابو لہب کافر مرا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو کچھ مسلمان ابو لہب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو لہب کی بیٹی آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے ساتھی صحابہ کرام وہ میرے باپ ابو لہب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا لا تسبوا الانبات، مردوں کو گالیاں مت دو، وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، تم یہاں پر زمین پر رہتے ہوئے کسی کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی نے کن کو گالیاں دینے سے روک دیا؟ کافروں کو گالی دینے سے روک دیا۔ کیسا مذہب ہے ہمارا کہ گالیاں نہ دو؟ اور یہاں ان کا مذہب کیا ہے کہ گالیاں دو تو ایمان مکمل ہے۔ ان کا ایمان کیا ہے کہ گالیاں دو، اور گالیاں بھی کن کو؟ نبیوں کے بعد جن کے مقام اور مرتبے بڑے بلند ہیں۔ نبیوں کے بعد اس پوری انسانیت میں اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ہر انسان کے احسان کے بدلے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر کے، اور ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ کیا شان ہے ابو بکر کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے سے الگ الگ، ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے، ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، ایک دروازہ زکات دینے والوں کے لیے، اس طرح یہ 8 دروازے، ہر دروازے سے وہاں سے جو ہے جنت کی طرف آنے والے لوگوں کو الگ الگ دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر تو ان میں سے ہے، یا ابو بکر تو ان میں سے ہے۔ ایسی شان ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گالی دینا ان کے ایمان کا حصہ، ان ظالموں کے ایمان کا حصہ۔ آج پوری دنیا میں شور مچانے والے یہ ظالم، پوری دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹنے والے، اور پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑی چیز جو ہے بنوانے والے ظالم بننا ہے۔ ان کے ایمان کا حصہ صحابہ کو گالی دینا ہے، صحابہ کے خلاف بولنا، بک بک کرنا ہے۔ اور بلکہ سنیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور سنو میں ایک بات اور بھی یہاں کرتا چلوں، جاؤ یہاں تم جتنے بھی بیٹھے ہو، یہ ریکارڈ ہو گئی بات، اور ریکارڈنگ کے بعد جائے گی، یہ بہت سی جگہوں پر بھی جائے گی، جائیں۔ اگر میری بات یہ غلط ہو، اگر میری یہ بات غلط ہو، ہم بڑے جو ہے تحمل کے ساتھ ہم دعوت فکر دیتے ہیں، آپ کو بھی، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے ان کو بھی۔ جائیں، جا کر پوچھیں کہ ان کے ایمان کا حصہ یہ بات ہے کہ نہیں جو میں نے ابھی بتائی۔ دوسرا، ان کے ایمان کا یہ حصہ، ان کا عقیدہ کہ جب فرض نماز پڑھ لو تو فرض نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم ان کو گالیاں دو۔ فرض نماز کے بعد
ہر فرض نماز کے بعد کیا کرو؟ ہر فرض نماز کے بعد ان کو گالیاں دو. دیکھو مذہب دیکھو واللہ ہے. اور جاؤ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر آپ کو یہ بات ان کے عقائد میں نہ ملے، اگر آپ کو یہ بات ان کے ایمان کا حصہ نہ ملے، اگلے درس میں یہاں پر آؤں تو مجھے منبر سے اٹھا دینا، یہاں سے نیچے اتار دینا. جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. جائیں یہ دیکھیں کہ ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. جائیں. اللہ اکبر. ہماری عبادت، ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جب نماز مکمل کر لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام ہے. سبحان اللہ آیت الکرسی پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. اور ان کا مذہب کیا ہے کہ جب نماز فرض نماز مکمل کرو تو علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجو معاذ اللہ. ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ اور دیگر صحابہ کرام ان کے اوپر لعنت بھیجو. یہ ان کا مذہب ہے. ان کے دوست بنے پھرتے ہو. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ آگے چلیے. ان کے عقائد کی کچھ اور جھلک. کہتا ہے خمینی اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے امام کائنات میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ہمارے امام جو 12 امام ہیں سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اماموں کے سامنے جھکا ہوا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان کا ایک ایک حصہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قسم اس رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ ظالموں کے عقائد ہے. آگے سنیے. کہتا ہے کتاب ہے ان کی کشف الغمہ میں، کہتا ہے جی کہ جو اللہ کی کرسی ہے نا، اللہ کی، وہ کہتا ہے علی کے نور سے، علی کے نور سے اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی بنی ہے. کس کے نور سے؟ علی کے نور سے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے نور سے اللہ کا عرش بنا ہے، علی کے نور سے اللہ کی کرسی بنی ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. اور ایک اور جگہ کہتا ہے بہار الانوار ان کی کتاب میں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اگر نافرمانی کرے اور وہ شخص اللہ کا فرما بردار ہو تو ایسا شخص علی کی فرما برداری کی وجہ سے، پھر سنیں، ایک شخص اگر اللہ کا نافرمان ہے اور علی کا فرما بردار ہے، ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کی نافرمانی کے باوجود وہ شخص جنت میں جائے گا. وہ شخص جنت میں جائے گا. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص علی کا نافرمان ہو، اگر کوئی شخص علی کا نافرمان اور اللہ کا فرما بردار ہے، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ شخص جہنم میں جائے گا. یہ عقیدہ ہے ان کا. آگے سنیے، ایک اور چیز سناتا ہوں میں آپ کو. ذرا دلوں کو تھام کر بیٹھیے. جو اگلی بات ہے، باتیں تو واللہ اتنی ہیں کہ اگر میں واقعی آپ کو ان کے پورے عقائد کا پوسٹ مارٹم کرنے لگ جاؤں تو یہ آج ایک رات بھی کم ہے. جو آپ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا نا، اور وہ 1 گھنٹہ تو پورا ہونے کے قریب ہو چکا. 1 رات بھی پوری، 2 راتیں بھی گزر جائیں، جتنی انہوں نے خباستیں کھڑی ہوئی ہیں، جتنے ان کے عقائد میں خرابیاں ہیں، اگر میں ان کو بیان کرنے لگ جاؤں تو بڑا وقت چاہیے. اور یہ جو ایک بات میں پیش کرنے لگا ہوں، اتنی خوفناک ہے، اتنی خوفناک ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے. میرا دل نہیں چاہتا، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں ان لفظوں کو اپنی زبان پر لے کر آؤں کہ جو انسان کا عقیدہ ہے. لیکن اس وقت جو دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں،
اس وقت یہ فتنہ جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس وقت اس دنیا کے اندر اس فساد نے پھیلنا جو شروع کیا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اپنے اہل سنت کی تربیت کے لیے اس بات کو مجبور میں بھائیوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا ایک سید علی شیعہ وہ کشف الاسرار میں کیا کہتا ہے؟ سید علی ان کے شیعہ اکابرین میں سے وہ چھوٹا موٹا نہیں، وہ کیا کہتا ہے سنیے گا۔ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرمگاہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے عائشہ اور حفصہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ اب مجھے بتاؤ یہ بات برداشت کرنے والی ہے؟ یہ بات برداشت کرنے والی ہے؟ اور کہتے ہو مت کہو ان شیعہ کو کچھ نہ کہو، تمہارے روکنے اور تمہارے کچھ نہ کہنے دینے کی پالیسی، اس کی وجہ سے آج یہ اتنی جڑ پڑ گئی اور اتنا آگے پھیل گئے۔ اور ہمارے کو کمزور ایمان، کمزور عقیدہ کم ہے، انہوں نے بھی کہا یار چھوڑو یار، اس طرح فرقہ واریت پھیلے گی، فرقہ واریت پھیلے گی۔ وہ اللہ کے بندوں وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس فساد کو پھیلائے چلا جا رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ لوگوں کے ایمان، لوگوں کے دین، لوگوں کے عقائد اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور تم کہتے چپ رہو۔ نہیں، بتاؤ بتاؤ اس وقت دنیا کو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ان کے کسی عضو کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر بچے گا کون؟ اور جس نے اس پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے سفر میں ڈالا، اور جس نے اس پوری انسانیت کو گندگی سے، خلاقت سے، جہالت سے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی راہ پر ڈالا، اس کے متعلق یہ بات۔ اور ویسے اگر کوئی سنیوں کا کوئی بندہ کوئی اس طرح کی ادھر ادھر کی کوئی بات کر دے، یا کوئی کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے، تو کتنا اٹھتے ہیں پھر سارے، پھر کتنا اٹھتے ہیں سارے، کتنا بولتے ہیں پھر سارے، اور یہ جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی لکھتے رہے، انہیں نہ کوئی روکے اور نہ کچھ کہے، نہ بولو کیوں نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بکواس، بہت زیادہ بکواس وہ کرتے ہیں، یہاں تک یہ ظالم کہتے ہیں حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کیا ہے۔ ان کا ملا باقر مجلسی جو ہے حیات القلوب کے اندر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے متعلق، یہ کون ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی محمد کی بیویاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اے مومنوں مسلمانوں تمہاری مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی ساری بیویاں، اور فرمایا میرے نبی کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی ماں کوئی مشرکہ ہوگی معاذ اللہ؟ کہتے جی معاذ اللہ وہ مشرکہ تھی۔ کہتے جی عائشہ بھی اور حفصہ یہ دونوں نے اپنے جو ہے نا کفر کو چھپایا ہوا تھا معاذ اللہ، اور انہوں نے زہر دے کے مارا۔
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے۔ آخری وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، کسی بھی مذہب اور کسی بھی جماعت سے پوچھ لو، ذرا سمجھیے گا بات اور تدبر کیجئے گا اور اس شیعت کی عقل کو دیکھیے گا، ذرا دیکھیں تو صحیح ان بے وقوفوں کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ آخری وقت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے ایام ہیں، آپ نے اپنے سارے بیماری کے ایام کہاں گزارے ہیں؟ جاؤ بریلویوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، حنفیوں سے پوچھو، مالکیوں سے پوچھو، حنبلیوں سے پوچھو، شافعیوں سے پوچھو، یہاں تک کہ شیعہ سے بھی پوچھو تو یہی کہیں گے بیماری کے دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ کہاں تھے؟ وہ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء، افضل البشر، اور پوری مخلوق میں سب سے افضل۔ کیا انہوں نے آخری ایام کو معاذ اللہ، اگر ان کی جو بات ہے اس کو مان لیا جائے تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند کیا کہ وہ اپنے آخری ایام معاذ اللہ کسی کافرہ کے گھر میں گزارے ہیں؟ ان کو پتا چل گیا، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اوپر آسمانوں سے خبریں نازل ہوتی تھی ان کو پتا نہیں چلا، اور شیعہ کو پتا چل گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں باری تھی، رات کو لیٹ گئی حضرت عائشہ، نبی کریم بھی لیٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو اللہ کے نبی خاموشی سے پھر اٹھے، اٹھ کر باہر نکل گئے، دروازہ بند کر کے چلے گئے، بقیع کی طرف آپ گئے۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا، دیکھا اللہ کے نبی نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، باری میری ہے، اللہ کے نبی کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ پیچھے اٹھی، پیچھے گئی اور دیکھا اللہ کے نبی کو کہ آپ بقیع میں کھڑے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ پلٹے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی پلٹ آئی، گھر میں پہنچی، نبی کریم بھی پیچھے آ گئے، گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ کو دیکھا، سانس پھولا ہوا ہے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ویسے کچھ نہیں، لیکن سانس کیوں پھولا ہوا تھا؟ کیونکہ بھاگ کے آئی تھی تاکہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں پیچھے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ بتا دو، نہیں تو میرا رب مجھے بتا دے گا۔ عائشہ بتا دو، نہیں تو میرا رب مجھے بتا دے گا، کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پھر بتایا کہ میں اسراف کے پیچھے گئی تھی۔ تو اس رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ عائشہ اور حفصہ معاذ اللہ ان کا اسلام درست نہیں ہے، آپ نے کافروں کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بتا دیا رب نے کہ اے نوح تیری بیوی وہ کافرہ مشرکہ ہے۔ رب کائنات نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا اے نوح تیری بیوی کافرہ مشرکہ ہے۔ اے نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو ان کی بیویوں کے متعلق بتا بھی دیا اور دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ خالق کائنات نے نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو، علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں کو رب کائنات نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان دونوں نبیوں کو تو اللہ نے بتا دیا، اور محمد کریم کو اللہ نے نہیں بتایا کہ عائشہ کیا ہے اور حفصہ کیا ہے۔ ذرا دیکھیں ان ظالموں کی عقل، دیکھیں ورنہ ہے عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ عقل جاؤ ان شیعوں کو جھگڑو اور ان کے سامنے کے باتیں رکھو اور ان سے پوچھو کہ تم کس منہ سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے متعلق یہ تم اپنی گندی زبان چلاتے ہو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے ان کا ایک شیعہ، کہتا ہے جی وہ لات اور عزا ابو بکر اور عمر تھے، کہتا ہے جی پوری دنیا کے گناہ ان کے سر ہیں، قیامت کے دن کہتا ہے جی ان کو
جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ان کو ہزار ہزار بار قتل کیا جائے گا. معاذ اللہ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان جہنم میں جائیں گے. اور کہتا ہے ملا باقر مجلسی حق الیقین کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب ہمارا امام غائب آئے گا، وہ مدینے میں آئے گا، مدینے میں آ کر ابو بکر کی، عمر کی، عائشہ کی، حفصہ کی رضی اللہ عنہم ان کی قبروں کو اکھاڑے گا، ان کے جسموں کو ان کی قبروں سے نکالے گا، نکال کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کو درختوں کے اوپر لٹکا کر ابو بکر، عمر، عثمان، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہم ان کو لٹکا کر ساری دنیا کے سامنے جلا کر راکھ کر دے گا. یہ ملا باقر مجلسی حق الیقین کے اندر لکھتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے. یہ ان کا مطلوب چہرہ. اور سنو، تمہیں اگر یقین نہ آئے جاؤ دور حاضر کا ان کا شیعہ یاسر حبیب خبیر، یاسر حبیب خبیر یوں لکھنا، یاسر خبیر لکھنا، اور یوٹیوب کے اوپر جا کر اس کا نام لکھ کر ذرا نکالنا اور دیکھیے گا کہ وہ حضرت علی کو کیسے گالیاں دے رہا ہے. نو معاذ اللہ ان کو حضرت عائشہ، حضرت عائشہ جہاں دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. ہے کوئی دنیا بولی ایک شیعہ عالم کے قدر پر دنیا چیخ رہی ہے، دنیا چلا رہی ہے، کفر بلبلا رہا ہے، اہل بدعت چیخ رہے، چلا رہے ہیں، اور ادھر کائنات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر حملے ہوں، گالیاں دی جائیں، اور چینلوں کے اوپر آ کر یہ کہا جائے معاذ اللہ کہ عائشہ جہنم میں ہے. کہتا ہے یہ ملا ان کا وہ یاسر خبیر کہتا ہے کہ جب کوئی شخص عائشہ کو سیدہ کہتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ میرا خون کھولتا ہے. جبکہ کہتا ہے کہ عائشہ تو آگ میں جہنمی، وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی معاذ اللہ. کوئی ہے زبانوں کو روکنے والا اور ان کو سمجھانے والا؟ اللہ اکبر. اور بھی کئی شیعہ ان کے خبیث پر بیٹھے. ایک دن ایک شیعہ کا کلپ میرے پاس کسی نے بھیجا اور اس کو میں نے دیکھا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، یہ سارے جتنے بھی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں کہتا ہے. اور وہ کلپ موجود ہے. میں نے شیخ عبد الماجد صاحب کے پاس بھی وہ کلپ بھیجا تھا کہ دیکھیں ان ظالموں کی، ان خبیثوں کی باتیں سنیں آپ. اور جو ان مقدس ہستیوں کو ان کے بارے میں زبانیں کھولے، ان کے متعلق ایسی زبانیں چلائے، ان کو یوں برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے، ان کے متعلق زبانیں لمبی کرے، اور ہمیں تم کہو کہ ان کے خلاف کوئی بات مت کرو اور انہیں کچھ مت کہو. ان کو کر لے تو لوگ کرتے ہیں، نہیں واللہ ہے. اور یہ سپاہی کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ سپاہی یہ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم کوئی فساد نہیں چاہتے، ہم کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم کوئی قتل و غارت نہیں چاہتے. لیکن اللہ کی قسم، میری ماں، آپ کی ماں، کتنا پیار ہے ہمیں اپنی ماں سے. اور عائشہ بھی ہماری ماں ہے، اور جو ہماری حقیقی ماں ہیں ان سے زیادہ ان کا احترام ہے ہمارے دل میں. اگر کوئی میری حقیقی ماں کو گالی دے، آپ کی حقیقی ماں کو گالی دے، چپ کر کے بیٹھے رہو گے یا آگے سے کچھ کرو گے؟ میں نہیں کہتا ہوں ٹھو لڑو، میں نہیں کہتا جھگڑو، میں نہیں کہتا کوئی لڑائی کرو، میں کہتا ہوں بتاؤ زمانے کو، زمانے کے سامنے تمہارے پاس زبان ہے، تمہارے پاس قلم ہے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے اپنی امہات المومنین کا، ان کا تحفظ کرنا، صحابہ کا تحفظ کرنا، اس کا ہم حق رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا ہمیں. میں یہ نہیں کہتا کہ چلو آؤ تلواریں اٹھاؤ اور چل کے ان کے ساتھ لڑائی کریں، نہ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں یہ کام تو کرو اپنی زبان اور اپنے قلم کے ذریعے، اور ان
مقدس ہستیوں کا تحفظ کرو اور ان ظالموں کو بے نقاب کرو جو ان کے خراب ہوتے ہیں. اس کام سے کون روکے گا ہمیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے آپ کے بارے میں ان کا عقیدہ بتاؤں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اہل السنہ سنی لوگ اتنے ناپاک ہیں کہ 1000 مرتبہ بھی غسل کریں تو پاک نہیں ہوتے. یہ کشف الاسرار میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنیوں تم 1000 بار بھی غسل کرو تو تم پاک نہیں ہوتے. کہتے ہیں پاک کب ہوگے؟ جب علی کی ولایت اور خلیفہ اول ہونا قبول کرو گے تو پاک ہوگے. تمہیں غسل پاک نہیں کرتا چاہے 1000 دفعہ غسل کر لو. یہ ان کا عقیدہ. اور کہتے ہیں سنیوں کو قتل کرنا واجب ہے. حرمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی اور بیت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جب ہمارا امام آئے گا وہ کعبہ کو بھی گرائے گا، مسجد نبوی کو گرائے گا، اور سب سے اعلیٰ ہمارے لیے مقام کہتے ہیں کربلا ہے، اس کو کعبہ ٹھہرائے گا. اور جاؤ یہ بات اگر آپ نے دیکھنا ہو، یہ نور المالکین کا عراق کا جو وزیر اعظم بنا تھا، سمجھئے نا، اس کی تقریر پڑھی ہے یہاں پر اس کے اوپر جو ہے نیٹ کے اوپر. تو وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کعبہ سے پھیر کر کربلا کی طرف پھیریں گے. کربلا کی طرف. کیوں کہتا ہے کربلا افضل ہے. ان کے عقائد دیکھو، کہتے ہیں اللہ کا عرش، واللہ ہے ان کے عقائد کہتے ہیں اللہ کا عرش افضل نہیں ہے، بلکہ جہاں حسین دفن ہے وہ جگہ افضل ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن ہے وہ جگہ افضل ہے. اور یہ میرے بھائیوں ان کے عقائد مختصر سے اور چند میں ان کے کارنامے آپ کے سامنے بتا کر پھر بات کو جو ہے خاتمے کی طرف لے کر چلتے ہیں. ٹائم کافی ہو رہا ہے. دیکھیں آج تک کفار کی 1 انچ زمین پر بھی کبھی انہوں نے کوئی فتح حاصل نہیں کی، کہ برعکس انہوں نے ہمیشہ کافروں کا ساتھ دیا اور کافروں کا ساتھ دیتے رہے، ان کو مسلمانوں کے خلاف خبریں دیتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑائیاں کی. اور 317 ہجری کے اندر ان کا ابو طاہر، اور یہ جو آپ نے کرامتہ سنے ہیں نا انہی میں سے ان کا لیڈر، ان کا اس نے کیا کیا تھا کہ اپنی فوجوں کو لے کر اس نے یہاں پر بیت اللہ پر حملہ کیا. ظالم شیعہ تھا یہ ابو طاہر. اس شیعہ نے یہاں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے حجاج کو اس نے شہید کیا. اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا، بیت اللہ حجر اسود پر حملہ کیا، حجر اسود کو اس نے نکالا. اور جب حجر اسود کو نکالتے ہوئے بیت اللہ کی دیواروں پر یا گھوڑے پر سہا رہے تھے یہ ظالم شیعہ، تو کہہ رہے تھے آج کدھر ہے ابابیلے، آج کدھر ہے وہ پتھر کہ جن کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے. آؤ ابابیلو اور آؤ پتھرو، اگر ہمیں روک سکتے ہو تم حجر اسود لے کر جا رہے ہیں. 317 ہجری اٹھا کر دیکھو ان ظالموں کے کارنامے، ان کی کارستانیاں. یہ ان کا مقصد ہے حرمین کو گرانا، حرمین کے اندر فساد کو برپا کرنا، یہ ان کا مقصد ہے ان ظالموں کا. اور وہاں پر حجاج کو شہید کیا. اور 317 ہجری وہ سال تھا کہ جس سال حج نہیں ہوا. محمد کریم کے بعد کبھی حج صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حج رکا نہیں ہے. اور یہ تاریخ اٹھا کر پڑھو، یہ تاریخ اور یہ جو سیاہ دبا ہے ان ظالموں کے ماتھے پر ہے کہ ان کی وجہ سے 1 سال حج نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو عرفات کی طرف جانے سے روک دیا تھا. بیت اللہ کے اندر انہوں نے لوگوں کو شہید کیا، بیت اللہ کے اندر مسجد حرم کے اندر لوگوں کو شہید کر کے وہاں قبریں کھود کے وہاں لوگوں کو دفن کیا. ارسال جن کے لیے آج میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ابن القمی شیعہ اس نے تاتاریوں کے ساتھ مل کے جب تاتاری ظلم و ستم ڈھا رہے تھے تو اس ظالم نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے مسلمانوں اہل السنہ تمہارے 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا. یہ تاریخ ہے ان کی. اور ایک بات ذرا میں ان سے بھی کرنے لگا ہوں. ہمارے کچھ ہیں حنفی
ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم فلانے ہیں، اور سنی شیعہ بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی. وہ سنی ذرا سن لیں، وہ بھی ذرا ادھر دیکھیں ہیں. شیعہ اپنی کتابوں میں خود اس بات کو نقل کرتے ہیں. الانوار النعمانیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ جب ان شیعوں کا ایک امام تھا سلطان آدم شاہ عباس، اس نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس وقت اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر، اس کے اوپر لیٹرین بنانے کا حکم دیا اور لوگوں سے کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر، کہہ رہا تھا لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی فوجوں کو کہتا جاؤ اس کی قبر لیٹرین ہے اور وہاں جا کر پیشاب کرو، پخانہ کرو. یہ جو کہتے ہیں سنی شیعہ پاہی پاہی، اور انہی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے. اس سے پہلے اس کے دادا نے بھی جب بغداد پر حملہ کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کو اکھاڑا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی. ان شیعہ نے کہتے سنی شیعہ بھائی بھائی. لہذا میرے دوستو، آج بھی ان کے کرتوت دیکھ لیجئے. آج بھی جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا میں، اس وقت شیعہ جو ہیں وہ حکومتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. عراق میں قبضہ کر چکے، یمن پر قبضہ کی کوششوں میں لگے ہوئے، شام کے اندر قبضہ ہے، افغانستان کے اندر انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے اور کوشش چل رہی ہیں. پاکستان کے اندر انہوں نے میڈیا پر کنٹرول کیا ہوا، میڈیا کے لوگ انہوں نے خریدے ہوئے اور میڈیا کے ذریعے حکومتیں یہ کر رہے. بیوروکریسی میں ان کے لوگ، اور اس کے علاوہ اب کوشش کیا چل رہی ہے؟ کوشش یہ چل رہی ہے کہ سعودی عرب کے امن کو خراب کیا جائے، یہاں کے حالات کو خراب کیا جائے، اور کسی طریقے سے یہاں بھی ہمارے لوگ اہل تشیع جو ہیں وہ داخل ہوں اور سعودی عرب کے امن کو ختم کر دیا جائے. یہ اس وقت یہاں کرتوتیں چل رہی ہیں. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیے گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. اس روئے زمین پر اس وقت جتنی حکومتیں ہیں، جتنے اس وقت ملک ہیں، ان سارے ملکوں میں، ان ساری حکومتوں میں، اگر اب تک آج بھی کسی جگہ پر صحیح العقیدہ کسی کی حکومت قائم ہے تو یہ سعودی حکومت کی ہے. اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہ باقی نہ رہے. اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. اسی لیے ابھی یہ بہانہ بنا کر میڈیا کے اندر جا کے، میڈیا کے لوگوں کو خرید کے، صحافیوں کو خرید کے، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور شور ڈالا جا رہا ہے آل سعود کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف، اور جناب یہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کو استعمال کر کے اس وقت یہ شر اور یہ فساد جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے رب کعبہ کی قسم ہے، کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی حکومت کے لیے نہیں، ہاں اگر ہے تو کس کے لیے؟ ہر میل کے تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کھڑے ہیں. ہم بیت اللہ کے تحفظ کے لیے، مسجد نبوی کے تحفظ کے لیے، اس مقدس سرزمین کے تحفظ کے لیے ہم، ہمارے بچے اور ہمارے یہ ساتھی سب کھڑے ہیں. کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے، تاکہ یہ بات جائے دور تک. دکھاؤ یہ مجمع سارے لوگوں کو کہ ایک بندہ یہ بات نہیں کر رہا. پتہ چلے. اللہ اکبر. اگر کسی نے میلی آنکھ سے بھی ادھر دیکھا، اور بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اللہ کے فضل سے ہم سب حاضر ہیں. ابو بکر کی قبر، عثمان کی قبر، اللہ اکبر، عمر کی قبر، حفصہ کی قبر، عائشہ کی قبر، بقیع کی قبریں، اور اسی طریقے سے یہاں کے مقدس جتنے بھی مقام، ان سب کے تحفظ کی بات ہے. ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کے تحفظ کی بات ہے. اس کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. یہ قرار جناب، یہ
आओ जी इन सऊदियों को गिरा दो, इनकी हुकूमतों को गिरा दो। असल मकसद हुकूमतों को गिराना नहीं है इनका, असल मकसद यहां पर कब्जा करना है, असल मकसद यहां पंजे गाड़ना है। हम इन्हें तशरीफ को अल्लाह के फजल से यहां पंजे गाड़ने नहीं देंगे अल्लाह के फजल से। देखो ना, एक फांसी, एक गर्दन उतारी एक शिया की 2015 में इन ईरानियों ने 800 सुन्नियों की गर्दन उतारी। इन्होंने 800 सुन्नियों को फांसी दिया 2015 में। इन्होंने कोई बोला? कोई दुनिया के मीडिया चीखा? दुनिया में किसी तरफ से कोई आवाज आई? नहीं, सब चुप, किसी ने कोई बात ना की। ईरान के अंदर क्या नहीं हो रहा अहले सुन्ना के साथ? 20% आबादी वहां पर अहले सुन्ना की है। सुनो अहले सुन्ना, सुनो अहले सुन्ना। किसी मुल्क में 10% शिया है, 15% शिया है, उनके इमाम बाड़े हैं, उनके जुलूस हैं, उनके झंडे हैं, उनकी इमामतें हैं, उनके मातम हैं, उनके जुलूस हैं, उनके प्रोग्राम हैं, उनकी मजलिसें हैं। और तुम्हारे 20% से ज्यादा सुन्नी शिया, 20% से ज्यादा तुम्हारे सुन्नी ईरान के अंदर वो अपनी मस्जिद नहीं बना सकते। ईरान में वो अपनी मस्जिद नहीं बना सकते। ईरान के अंदर जो असल अजान, जो मोहम्मद करीम ने अजान सिखाई, जो मोहम्मद करीम ने अजान बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजान ईरान के अंदर दे नहीं सकते आप। और तुम्हारा सुन्नी भाई वहां कैसे जिंदगी बसर कर रहा है? कभी बताया मीडिया ने? कभी मीडिया ने नशर किया हो कि देखो ईरान में अहले सुन्ना के साथ जुल्म हो रहे हैं? कभी बताया हो? और यहां पर जनाब कोई एक छुरी भी चल जाए, एक पटाखा भी चल जाए शिया के इलाका के अंदर, तो पूरा मीडिया चीख रहा होता है जी ओ जी सऊदी हुकूमत ने अहले तशय्युअ के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, माअल्लाह। और यहां जाकर देखो शियों के इलाकों में इनके इमाम बड़े बने हुए हैं, इनको इनकी इबादत की इजाजत है, फिर भी कहते हो कि सऊदी हुकूमत ने कुछ ज्यादती की। और अहले सुन्ना के लिए तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। और सुनो सुनो अपनी बात भी वल्लाह है, अल्लाह टाइम बहुत हो गया, अभी बातें बड़ी हैं, बड़ी बातें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल जो है ना सीना फटने का है। तुम्हारे अहले सुन्ना वल जमा वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं वहां पर तुमको पता ही नहीं, तुम जानते नहीं। उनको मारा पीटा जाता है। अगर किसी का नाम अबू बकर, किसी का उमर, किसी का उस्मान, किसी का आयशा, किसी का हफ्सा, जो उन पर जुल्मों से तुम होते तुम सोच नहीं सकते। कोई किधर है मीडिया? कहां गया इंटरनेशनल मीडिया कि जब किसी अबू बकर नामी को, किसी उमर नामी को, किसी उस्मान नामी को, किसी आयशा नामी को, किसी हफ्सा नामी को जब उन पर जुल्म सितम किए जाते हैं तो कहा जाता है ये दज्जाली मीडिया। इराक में अहले सुन्ना को मारा गया, इराक में अहले सुन्ना को ज़िबा किया गया, इराक में वहां पर अहले सुन्ना की औरतों की इज्जतों को इन शियों ने लूटा है, जुल्म किए। किधर गया मीडिया? कभी को खबर आई? इस एक बात के ऊपर के एक जाहिल आदमी मार दिया गया तो पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताला मेरे भाइयों, फैसला कीजिए हमें क्या करना है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक फरमान क्या कहते हैं? कहते उस शख्स का दीन क्या है और उसमें क्या भलाई होगी कि जो शख्स देखे कि अल्लाह ताला की हुर्मतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसकी हुदूद को तोड़ा जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से रुगरदारी की जा रही है, तो क्या कहते हैं? और एक अहले हक के दिल में हरारत पैदा ना हो, जुबान में हरकत पैदा ना हो, तो फरमाया ये गूंगा शैतान है, ये गूंगा शैतान है। कि जब ये सब कुछ हो रहे हो तुम्हारे दिल में हरकत ही पैदा ना हो, तुम्हारी जुबान हरकत में ना आए। मैंने पहले भी अर्ज किया, हम कोई फसाद नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। वल्लाहि हम अमन के ख्वाह हैं। हम नहीं कहते कि उठाओ डंडे और उठाओ लाठियां और उठाओ बंदूकें और उठाओ जनाब चलो लड़ने के लिए, नहीं। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो अपनी जुबान से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, तो अल्लाह के फजल से ये काम तो कर सकते हो ना, ये काम करो।
استعمال کرو، سوشل میڈیا استعمال کرو، پرنٹ میڈیا استعمال کرو، الیکٹرانک میڈیا استعمال کرو، جالیاتوں میں تقریریں کر کے لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کے ذہن سازیاں کرو اور بتاؤ اس فتنے کے متعلق آگاہ کرو۔ یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے میرے بھائیوں اور یہ عہد کریں کہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ کیونکہ شیخ صاحب نے جو شروع میں بات کی نا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے فتنے جو ہے وہ پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اگر علم ہوگا تو یہ فتنے آگے نہیں پھیل سکتے۔ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے بچوں کو بھی ایڈوکیٹ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی ایڈوکیٹ، انہیں بھی پڑھائیں۔ شیعہ پتہ کیا کرتا ہے؟ شیعہ مائیں اپنے بچوں کو، ابھی وہ بولنا نہیں سیکھتا تو اسی وقت سے اپنے بچوں کو وہ سکھاتی ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے اوپر گالی دینا ان کو سکھاتی ہے، جیسے تم اپنے بچوں کو سکھاتے ہو لا الہ الا اللہ۔ جب تم اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھاتے ہو تو یہ اہل تشیع اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین، اور اس کے بعد علی کی ولایت، پہلا خلیفہ، اور اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے متعلق بکواسات کو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ، ایڈوکیٹ کرو، ابو بکر کے مقام کو بتاؤ، عمر کے مقام کو بتاؤ، عثمان کے مقام کو بتاؤ، عائشہ کے مقام کو بتاؤ، حفصہ کے مقام کو بتاؤ، اور جو دین محمد کریم دے کر گئے ہیں اس دین کے متعلق ان کو ایڈوکیٹ کرو۔ یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں، لیکن ٹائم بہت ہو گیا میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرتے ہیں، اور اس اتفاق اور اتحاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے لے، آپ سے لے لے، ہم سب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔